غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نئی دہلی کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ادارے اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے سری نگر اور جنوبی کشمیر کے اضلاع میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ چھاپے خاص طور پر سری نگر کے علاقوں رام باغ، چھان پورہ اور راول پورہ اور جنوبی کشمیر کے اضلاع اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں اور کلگام کے کئی علاقوں میں مارے گئے۔ یہ چھاپے مقبوضہ علاقے میں کشمیری عوام کو ہراساں اور خوفزدہ کرنے کی مودی حکومت کی مہم کا حصہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے جاری ایک بیان میں کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ان کا یہ بیان جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سری نگر میں جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شبیر شاہ کی ثابت قدمی جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف ان کی مزاحمت کا واضح ثبوت ہے۔ ادھر بارامولہ ضلع کے علاقے اوڑی میں لوگ اپنے دیرینہ مطالبات کو مسلسل نظر انداز کیے جانے پر قابض انتظامیہ کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مقبوضہ علاقے کی ناگفتہ بہ صورتحال اور بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی کے خلاف کشمیریوں کے احتجاج سے ان کی مایوسی ظاہر ہوتی ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں غیر قانونی طور پر نظر بند پارٹی چیئرمین محمد یاسین ملک کی نئی دہلی کی بدنامی زمانہ تہاڑ جیل میں علاج معالجے کی سہولتوں کی عدم فراہمی کی وجہ سے گرتی ہوئی صحت پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ محمد یاسین ملک دل اور گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ لبریشن فرنٹ نے جیل حکام کی جانب سے محمد یاسین ملک کا مناسب علاج کرانے کے عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنے کی بھی مذمت کی۔ دریاسنا کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں بشیر اندرابی، یاسمین راجہ، زمردہ حبیب، فریدہ بہنجی، جاوید احمد میر اور فاروق احمد توحیدی نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں آزادی پسند رہنما غلام محمد بلّہ کو ان کے 49ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ غلام محمد بلّہ کو بھارتی پولیس نے 1975 میں ادرا عبداللہ معاہدے کے خلاف احتجاجی ریلی کی قیادت کرنے پر گرفتار کر کے سری نگر سینٹرل جیل میں حراست کے دوران شہید کر دیا تھا۔ بھارتی ریاست منی پور میں تشدد اور جلاؤ گیراؤ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ تازہ واقعات میں پیراملٹری بارڈر سیکورٹی فورس BSF کے ایک اہلکار سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ امپال کے مشرقی ضلع میں 5ویں انڈین ریزرو بٹالین کے کیمپ سے کافی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود لوٹ لیا گیا۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے کی منفرد شناخت کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان تنویر ساجک نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ پارٹی کی بنیادی ترجیح کشمیریوں کی مخصوص شناخت، نوجوانوں کے مستقبل اور اراضی کے حقوق کا تحفظ اور عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ہے۔